17واں سپارہ ابتدا سے سورہ انبیاء کے نام سے موسوم اس سورت میں بہت سے انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ انبیاء اس کا نام دیا گیا ہے۔ شروع کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں قیامت کے قرب کا ذکر ہے کہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں، قیامت قریب آ چکی ہے۔ اس کے بعد اس پہلے رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو کفار کی طرف سے اعتراضات کیے گئے ہیں ان میں سے کچھ اعتراضات کو یہاں ذکر کر کے اللہ جل شانہ نے ان میں سے بعض اعتراضات کے جوابات یہاں پہ دیے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن پاک بل قالوا اضغاث احلام، یہ چند پراگندہ خیالات ہیں، کوئی بکھرے ہوئے خیالات ہیں، کوئی ایک مربوط کلام نہیں ہے۔ یہ 30 پارے یہ مربوط کلام نہیں ہے۔ تو مشرکین اسے کیسے سمجھتے کہ مربوط ہے کہ نہیں؟ یہ تو عربی زبان کی عام نہیں، 1400 سال سے لوگ اس سے موتی نکال رہے ہیں، اس کی تشریح تفسیر کر رہے ہیں۔ اس جیسا منظم اور مربوط کلام شاید ہی دنیا میں کوئی اور ہو۔ نہ صرف مربوط ہے بلکہ سابقہ اقوام کے حالات ہیں، موجودہ حالات، آئندہ پیش آنے والے حالات، اپنے الفاظ میں انتہائی سچا، ایسا کلام اور کوئی نہیں۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اس شخص کے پراگندہ خیالات ہیں، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پراگندہ خیالات ہیں، انہوں نے لکھ دیے ہیں، اس کو قرآن پاک کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ بل افتراہ، وہ کہتے تھے کہ یہ شخص اس کو خود گھڑ رہا ہے اپنی طرف سے۔ بل ہوا شاعر، کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، شاعرانہ کلام ہے، مسحور کر دیتا ہے بندے کو، جادو کر دیتا ہے، اپنی طرف دل مائل کر دیتا ہے، یہ جادوگر ہے۔ یہاں تو شاعر ہے، آگے ساتھ جادو کا لفظ بھی ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ شخص جو اپنے کلام کے ذریعے ہم پر جادو چلانا چاہتے ہیں۔ نیز یہ تو قرآن پاک کے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق یہ کہ یہ پیغمبر ہے، اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہماری طرح انسان ہے، اس کی بھی ضروریات ہیں، یہ بھی کھاتا پیتا ہے، اس کو بھی بھوک لگتی ہے، اس کو بھی پیاس لگتی ہے، تو جہاں ہمیں بھی بھوک پیاس لگتی ہے تو پھر اس میں اور ہم میں کیا فرق ہو گیا؟ اس کو بھی دکھ اور تکلیف اور مصیبتیں اس میں بھی آتی ہیں، ہم پر بھی آتی ہیں، تو ہم پہ اور اس میں کیا فرق ہے؟ عام انسان یہ جس طرح پہلے انبیاء آئے ہیں وہ اپنے ساتھ معجزات لائے ہیں، تو یہ اپنے ہمارے لیے من چاہا معجزہ کیوں نہیں لاتے؟ یہ کچھ اعتراضات تھے ان کے، اس میں اعتراضات نہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے جوابات بھی یہاں پہ دیے۔ اس کے اقترب للناس، لوگوں کے حساب کا وقت، اقترب للناس حساب ہو، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ پہنچا، قیامت دن بدن قریب آتی جا رہی ہے، ہر گزرتا دن ہمیں قیامت کے قریب کرتا جا رہا ہے۔ وہم فی غفلت معرضون، اور یہ لوگ غفلت میں اعراض کر رہے ہیں۔ غفلت میں یعنی یہ لوگ قیامت کی کیا تیاری کرتے، الٹا یہ قیامت کے بارے میں اعراض کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں کہ ہے ہی نہیں، اس طرح سے اس کے وجود کا انکار کر رہے ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم، نہیں آئی کوئی نصیحت کی بات، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ان کے پاس، محدث کوئی نہیں، الا استمعوہ، مگر یہ اس حال میں سنتے ہیں اس کو کہ وہم یلعبون، کھیلتے ہوئے۔
کھیل کود تماشا سمجھ کے اس کو سنتے ہیں، ہنسی مذاق بناتے ہیں اس سے۔ لاہیتن قلوبہم، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، یہ اپنی سرگوشیوں کو چھپاتے ہیں، انہوں نے اپنی سرگوشیوں کو چھپایا۔ وہ الذین ظلموا، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا۔ یہ مشرک آپس میں چپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں کہ ہے نا یہ جادو ہے، جادوگر ہے، گڑھا ہوا کلام ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ هل هذا الا بشر مثلکم، کہ نہیں ہے یہ شخص مگر تمہاری طرح ہی تو انسان ہے، یعنی تمہاری طرح انسان ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، ہمارے اوپر جو حالات آ رہے ہیں وہی حالات اس کے اوپر بھی آ رہے ہیں، اس کی جوانی، لڑکپن، سارا کچھ ہمارے سامنے گزر رہا ہے، تو حالات یہ بھی متغیر ہو رہے ہیں، تو یہ تو تمہاری طرح انسان ہے۔ افتأتون السحر، کیا تم جادو کی طرف آتے ہو، یعنی تو جادوگر ہے، کیا تم جادو کی بات مانتے ہو؟ وانتم تبصرون، اس حال میں کہ تم دیکھتے بھی ہو، تم سمجھدار لوگ ہو پھر بھی جادو کی طرف جا رہے ہو۔ آپس میں سرگوشیاں ایک دوسرے کی طرف کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ نہ جائیں۔ قال ربی، اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا کہ ربی، میرا رب، یعلم القول فی السماء والارض، وہ زمین و آسمان کی ہر بات کو جانتا ہے، وہو السمیع العلیم، وہی خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ بل قالوا، بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں، اضغاث احلام، کہ یہ قرآن پاک پر آگندہ خیالات ہیں۔ بل افتراہ، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اس کو گھڑ لیا ہے۔ بل ہوا شاعر، نہیں بلکہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہوا شاعر، یہ تو ایک شاعر ہے۔ فلیأتنا بآیہ، پس چاہیے کہ یہ شخص ہمارے پاس لائے کوئی معجزہ، کما ارسل الاولون، جیسے کہ پہلے پیغمبر لائے، پہلے والے بھیجے گئے تھے، ایسے یہ بھی ہمارے پاس کوئی معجزہ لے کر آئے۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناها افہم یؤمنون، یہاں سے ان کے اعتراضات کا جواب اللہ دے رہا ہے۔ ایک تو یہ تم لوگ کہتے ہو کہ جی پہلے پیغمبر بھیجے گئے ہیں تو ان کی طرف معجزہ لائے، یعنی تمہیں اس بات کا علم ہے کہ پہلے پیغمبر آ چکے ہیں اور یہ اسی لڑی کے سب سے آخری پیغمبر ہیں۔ جب پہلے والے پیغمبروں کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ وہ آئے ہیں تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا تھے؟ کیا وہ فرشتے تھے سارے پیغمبر؟ کیا وہ انسان تھے یا وہ جنات تھے؟ ان کو بھوک پیاس نہیں لگتی تھی؟ کیا ان کے اوپر موت نہیں آئی؟ وہ عام انسانوں کی طرح نہیں تھے؟ جب وہ گوشت پوش کے بنے ہوئے انسان ہی تھے، انسان بلکہ مرد ہی تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبروں کو انسان ہی بنایا ہے، تو اگر یہ انسان آ گئے تو ان کے اوپر کیا اعتراض ہے؟ اور باقی رہی بات کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ ہمارے پاس معجزات لے کر آئے، تو معجزات کے بعد تو پہلے والے بھی لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے معجزات لے کر آئے، تو انہوں نے بھی نہیں مانا، اور جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ کے عذاب بھی آئے، پھر ہمارے عذاب آئے، ہم نے ان کی بستیاں تباہ و برباد کی۔ تو ہمیں اس بات کا خوب علم ہے کہ جب یہ پیغمبر معجزات لے کر آئیں گے تم بھی نہیں مانو گے، جب نہیں مانو گے من چاہ معجزہ پھر عذاب تم پر بھی آیا۔ پیچھے ہم نے وہ پڑھا تھا کہ سورہ مریم کے اندر کہ اللہ فرما رہے تھے کہ ہم صرف اسی چیز کی وجہ سے ان کو من چاہ معجزہ نہیں مل رہا کہ ہمیں ڈر ہے اس بات کا کہ یہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے اور پھر ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، صرف عذاب کی وجہ سے ان پر نہیں آ رہا۔ ما آمنت قبلہم من قریۃ، نہیں ایمان لائے ان سے پہلے بھی بستی والوں نے، اہلکناہا، سو ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ افہم یؤمنون، تو کیا پس یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجال، ہم نے نہیں پیغمبر بنا کر بھیجا کسی کو بھی آپ سے پہلے، الا رجال، مگر مرد ہی، مردوں میں نبوت آئی ہے، اور رجال کا لفظ صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد پہ ہوتا ہے، ان جنات پہ نہیں۔ رجالم نوحی الیہم، ہم نے وحی کی ان کی طرف، پیغمبروں کی طرف،
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے پوچھ لو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم لوگ تمہارے پاس علم نہیں ہے، تم جانتے نہیں ہو۔ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا، ہم نے پیغمبروں کا کوئی ایسا جسم نہیں بنایا تھا کہ لا یأکلون الطعام، کہ وہ کھانا نہیں کھائیں گے، وما کانوا خالدین، نہ یہ کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان پہ فنا کبھی نہیں آئے گی، ایسا ہم تو پیغمبروں کا جسم ہی نہیں بنایا۔ ثم صدقناہم الوعد، پھر ہم نے ان پیغمبروں کے ساتھ کیا گیا وعدہ سچ کیا۔ فانجیناہم، بس ہم نے ان پیغمبروں کو نجات دی، ومن نشاء، اور جس کو ہم نے چاہا، واہلکنا المسرفین، اور زیادتی کرنے والوں کو، حد سے گزرنے والوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ لقد انزلنا الیکم، البتہ تحقیق ہم نے نازل کی تمہاری طرف، کتاباً، ایک ایسی کتاب، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنی بستیوں کو، قسمنا، ہم نے ہلاک کیا، من قریۃ، بستی والوں کو، كانت ظالمہ، بستی والے ظالم تھے، وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کیا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کیا، اس کے اثرات آنے لگے، دور سے ان کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کے عذاب وہ آ چکا ہے جو پیغمبر کہا کرتے تھے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سمود پہ، قوم عاد پہ، قوم لوط پہ، جب یہ عذاب کے قریب پہنچنے لگے، جب عذاب اللہ کا آیا، ان کے اثرات دیکھے، اللہ فرماتے اس وقت ہی گڑ گڑانے لگے، عاجزی کرنے لگے، ادھر ادھر دوڑنے لگے، کہیں سے بچاؤ ہمیں مل جائے۔ یرکضون کا معنی ایک یہ بھی کیا گیا ہے کہ ایڑیاں رگڑنے لگے، کسی طریقے سے اس عذاب سے، اس پھندے سے ہم بچ جائیں۔ اب اللہ فرماتے تھے، ندائے غیبی آتی تھی کہ اب ایڑیاں مت رگڑو، مت بھاگو ادھر ادھر، اب سامنا کرو، آؤ وہ سامان عشرت جس کے اوپر تم ناز کرتے تھے، وہ گھر، اس طرف لوٹ آؤ، اب دیکھتے ہیں ہم تمہارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فما زالت تلک دعوا قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، آگے سے وہ افسوس کرتے تھے، اے اللہ ہم تو ظالم ہیں، غلطی ہو گئی۔ آخر جب عذاب آیا، دنیا کے اندر ہی وہ ایڑیاں رگڑنے لگے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرنے لگے، عذاب شروع ہو گیا ان کے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو فجعلناہم حصیدا خامدین، جس طرح کھیت لہلہارا ہوتا ہے، پھر جب پک جاتا ہے، اس کی کٹائی ہوتی ہے، کٹائی کے بعد جب اس کا بھوسا اڑ جاتا ہے ایسے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو کٹی ہوئی وہ کھیت بنا دی، خامدین، یہ بجھا ہوا انگارہ، انگارہ جب بجھ جائے پیچھے اس کی راکھ بن جاتی ہے، ایسے راکھ بن گئی، ان کے جسموں ایسے راکھ بن گئی، ہوا اس کو اڑا دی۔ فلما احسوا باسنا، بس جب انہوں نے محسوس کیا، انہوں نے دیکھا ہمارے عذاب کو، اذا هم منها يركضون، ناگہاں یہ لوگ اس سے بھاگنے لگے، ایڑیاں رگڑنے لگے، بھاگنے لگے ادھر ادھر۔ لا ترکضوا، مت بھاگو، ورجعوا، لوٹ آؤ، الی ما اترفتم فی، اس سامان کی طرف، عیش کے سامان کی طرف جو تمہیں دیا گیا تھا، ومساکنکم، اپنی گھروں کی طرف، لعلکم تسألون، تاکہ تم جب پوچھ گچھ ہو۔ قالوا، تو آگے سے کہنے لگے، یا ویلنا، ہائے افسوس ہمارے لیے، انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے، فما زالت تلک دعواہم، یہی ان کی چیخ و پکار رہی، یہی ان کا دعویٰ رہا ان کی زبانوں پہ، اے اللہ غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ اب تو جب عذاب کے اثرات، فرشتے، سارے حالات سامنے آ گئے، گرفتار ہو گئے تھے، تو فرعون نے بھی جب ڈوبنے لگ گیا، غوطہ کھایا، تو اس نے کہا کہ میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا ہوں، تو اس وقت تو پھر ایمان قبول نہیں۔ فحتیٰ جعلناہم، یہاں تک کہ ہم نے بنا دیا، حصیداً، کٹی ہوئی کھیتی، خامدین، بجھے ہوئی راکھ، وہ راکھ جو بجھ جائے، انگارہ بجھ جائے، خامد کہتے ہیں اس کو۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، زمین و آسمان، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کھیل کود تماشا نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے ہم نے کوئی کھیلنے کے لیے بنائی ہوئی ہے، کہ ہمارا دل چاہ کھیلنے کو ہم نے ایک نمونہ بنا دیا۔
یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کی ہے کوئی کھیل کود تماشا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کوئی تماشا لگایا رکھا ہوا ہے یہاں پہ، ایسے نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم نے کوئی تماشا کرنا ہوتا، کوئی کھیلنا ہوتا تو ہم اکیلے میں کھیل لیتے. ہمیں ضرورت نہیں تھی ان لوگوں کو ملوث کرنے کی، ان میں تکلیف اور عذاب اور ثواب اور جنت اور نعمتیں اور دوزخ کی چیز تیار کرنے کی. ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. یہ کھیل کود تماشا نہیں ہے. وما خلقنا السماء والارض، نہیں بنایا ہم نے آسمان اور زمین کو. وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان میں سے ہم نے ان چیزوں کو نہیں بنایا لاعبین، کھیل کود کے لیے، کھیلتے ہوئے ہم نے نہیں بنایا. لو ارنا یعنی بامقصد چیز ہے. زمین و آسمان کی پیدائش، انسان کی تخلیق ایک بامقصد چیز ہے، کوئی کھیل کود نہیں. لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم ارادہ کرتے ان نتخذ لہوا کہ ہم اس کو کھیل کود بناتے، ہم کھیل کود کے ارادہ کرتے، لاتخذناہ من لدنا، ہم اس کو اپنی ہی جانب سے بنا لیتے، ہم اس کو اکیلے میں کر لیتے یہ کام. وما ان كنا فاعلین، اگر ہم یہ کام کرنے والے ہوتے. بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم مارتے ہیں حق کو باطل کے اوپر. فیدمغہ، پس وہ حق اس باطل کا دماغ نکال دیتا ہے. فاذا هو زاہق، پس وہ باطل وہ جانے والا ہو جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، افسوس ہے تمہارے لیے ان چیزوں کے بارے میں جو تم بیان کر رہے ہو.